کون بتائے گا کس کو کس عمل سے کیا فائدہ ہو؟ آپ بتائیں گے؟ ادھر آ جائیے. جی بتائیے. اور کون بتائے گا؟ ہاں جی. السلام علیکم. یہ حامیم لا انسان کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں، جادو جنات کے متعلق. ہم 2-3 دن سے یہ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے تقریباً 25-30 ہزار ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے. تو میری والدہ نے اس کے متعلق مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ بہت زیادہ سارے کتے ہیں کہ جو نا ایک کوئی سواری ہے جو ان کے اوپر چڑھ گئی ہے، جس نے ان کو سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور ہمارا جو ہے گھر کا ماحول بہت پرسکون ہو چکا ہوا ہے اس کے پڑھنے کی سے. اور میں جہاں کام سیکھنے کے لیے جاتا ہوں وہاں پر جو مجھے سکھانے والے وہ ذرا اسٹرکٹ ہیں، تو میں 100 مرتبہ اس کی تسبیح پڑھ کر تو ان پر دم کر دیتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ وہ مجھ سے نرمی کے ساتھ اور مجھے آسانی کے ساتھ سمجھائیں، اور جو بات وہ سمجھائیں مجھے آسانی سے سمجھ آ جائے وہ. تو اللہ تعالیٰ بہت عافیت کر رہے ہیں اس کے پڑھنے کی برکت سے، اور میرے لیے بہت آسانی، اور ہمارے گھر میں بھی بہت زیادہ عافیت اللہ تعالیٰ نے کی. جی اور کون بتائے گا کسی عمل کا فائدہ، نفع، کسی ٹوٹکے کا فائدہ، السلام علیکم کو فائدہ ہو؟ جی بتائیے. السلام علیکم. السلام. زبان پکڑ کے 11 مرتبہ یا حفیظ یا سلام پڑھنے سے جو پتہ چلا تھا درس کے دوران، اول آخر مرتبہ درود پاک، اس کی برکت سے میری گالیاں الحمدللہ چھوٹ گئی ہیں. کتنی بڑی زبردست بات ہے. کہتے ہیں کہ زبان پکڑ کے میں نے یا حفیظ و یا سلام اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 بار پڑھا، یا حفیظ و یا سلام، تو میری زبان سے گالیاں ختم ہو گئیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ ایسی زبان عطا فرمائے جو زبان گالیوں سے پاک ہو. آمین کہہ دیں. جی اور بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پیغام جو تسبیح خانے میں جو خدمت کر رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 4 ماہ پہلے تقریباً ادھر جسٹ اونلی میں نے 5 دن لگائے ہیں تسبیح خانے میں. 5 دن میں نے خدمت کی تسبیح خانے میں. اسی دوران مجھے خواب آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے سے نوازے گا، اور آج 4 ماہ بعد میں اپنی خواب کی تبیر بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. یہ حضرت صاحب کی دعاؤں کی وجہ سے ممکن ہوا الحمدللہ. اللہ کے فضل سے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. اور بتائیں کس کو کیا فائدہ ہوا، اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیں کہ یہ اب میں بتاؤں گا، اور شکر گزاری کے جذبے میں اس سلسلے میں اللہ مجھے اور دے گا. اللہ بڑا کریم ہے. جو بندہ شکر گزاری کے جذبے میں اللہ کے بندوں کو بتاتا ہے تو اس سے اللہ اور دیتا ہے. جی اور بتائیں. جی السلام علیکم. میرے گردے میں پتری تھی تو آپ نے بتایا تھا علم نشرہ سورت ہے، تو اس کو آپ پانی دم کر کر کے پیئے، گردے میں پتری نکل جائے گی. تو میں نے کتنی دفعہ مہینہ کیا تو میرے گردے سے پتری باہر نکلے پیشاب کے راستے. گردے میں پتھری تھی تو سورت علم نشرہ پڑھی، اس کی وجہ سے پتھری ختم ہو گئی. السلام علیکم. میں 5 سے 7 سال پہلے تسبیح خانے سے وابستہ ہوا. تب یہ پیچھے گلی میں تھا تو دیکھا کہ عوام بہت زیادہ ہے اور جگہ کم تھی. میں نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھی اور دعا کی کہ اللہ پاک اس تسبیح خانے کو وسعت والی جگہ عطا فرما. اور 2 نفل حاجت کے بعد میں نے ایک دعا پڑھی، لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم اسألک معجبات ورحمتک وعزائم ومغفرات من الغنیمۃ من کل بر وسلامۃ من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجة هي لك ريدا الا قضيت
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اس کے بعد پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک واتوجہ علیک بنبیک محمد النبی رحمتی یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذی لتقضی لی اللہم فاشف فی. مجھے اگر بخار ہو یا مجھے کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو میرے گھر میں ہو، میں الحمدللہ یہی 2 نفل پڑھتا ہوں اور میرا کام ہو جاتا ہے الحمدللہ. یہ دونوں دعائیں اس کو کتاب میں دیکھ لیجئے گا، زیر زبر اس کی. پہلی دعا جو ہے یہ صلاۃ الحاجت کی ہے اور دوسری دعا فضائل حج میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی زیر زبر ذرا اصلاح کر لیجئے گا. جی اور بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں رات کو مورچری میں ڈیوٹی دے رہا تھا، بارش کا موسم تھا، 2:30-3 بجے کا ٹائم. بجلی کافی تیز کھڑکی. میرا جو ہیلمٹ بل پروف ہیلمٹ تھا اس کے اوپر اللہ اکبر کا نام میں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے. میں نے کہا یہ میں اپنے سر پر لے لیتا ہوں، اس بجلی سے میری حفاظت رہے گی. اسی درمیان بارش شروع ہوگی. میں نے اپنی گن وغیرہ اور اس کی جو مٹوریل جس میں 3 میگزین تھی جن کا وزن کم سے کم 5 کلو تھا، وہ میں نے کارنر کے اوپر ایک جگہ رکھی تھی، پٹا سا رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر رکھ دی اور اس کے نیچے میں بیٹھ گیا اور یا حفیظو یا سلامو پڑھتا جا رہا ہوں. کچھ لمحے بعد وہ مٹوریل جو 3 میگزین جس کا وزن کم سے کم 5 کلو تھا وہ اوپر سے نیچے گرا ہے، لیکن وہ ذرا سا بھی مجھے وہ ٹچ نہیں ہوا اور اللہ پاک نے 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے میری حفاظت کا نظام بنا دیا تھا. میرے سر پر بل پروف ہیلمٹ جس کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا تھا اور چند لمحے پہلے میرے ذہن میں یا حفیظو یا سلامو ڈالا، وہ میں نے پڑھا. اگر وہ میگزین میرے سر پر یا کندھے پر لگ جاتا تو ہڈی جو بالکل ڈیمیج ہو جاتی تھی یا دماغی طور پر میرا دماغ بالکل ختم ہو جانا تھا، وہ میگزینیں میرے سر پر لگ جاتی. اور حضرت صاحب آپ سے میں یا کہارو پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. جی اور بتائیے. اور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صاحب نے ایک نقش بتایا تھا الف بے سین میم، یہ نظر کے لیے، بیماری کے لیے، ان چیزوں کے لیے. میں نے اپنے بچوں کو دیا ہوا، پڑھائی میں وہ کمزور تھے، وہ تیز ہو گئے پڑھائی میں، اچھے چل رہے ہیں. میں نے اس کو 2 بار جانور پہ آزمایا، ان کو نظر لگی ہوئی تھی، گائے کو دودھ نہیں دے رہی تھی. میں نے اس کو لکھ کے دینا شروع کرا دیے، وہ کھلاتے رہا. کچھ عرصے کے بعد 21-22 دیے. حضرت صاحب نے کہا تھا ابھی 41 دیں، 30 دیں، 70 دیں، 90 دن تک دے سکتے ہیں. ہم نے اس کو تقریباً 41 دن تک دیے. وہ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پینے دیتی تھی، پھر اس کے نیچے 2 بچے دودھ پی رہے تھے، کھڑی رہی. الحمدللہ بہت کامیاب یہ ہے، نجاب ہے یہ تویز. یہ نقش بتایا تھا تو آپ کو فائدہ ہوا ماشاء. جی اور بتائیں. السلام علیکم. پہلی دفعہ یہاں پہ آیا ہوں. اس سے پہلے نیٹ پہ میں سنتا رہتا تھا بیان. انگلینڈ میں رہتا ہوں میں تو پہلے نیٹ پہ بیان سنتا رہتا. والد صاحب نے بتایا تھا آپ کے بارے میں، تو سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے بتایا تھا، وہ میں نے شروع کیا تو اس سے اللہ کا شکر ہے برکت ہوئی مال میں، اور مال جو ہے نا وہ کام جو ہے نا وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. اور کیا کہتے ہیں اس کو، صدقے سے بھی جو ہے نا جب بھی کام جو ہے نا وہ کبھی میرا ہلکا ہو جاتا ہے یعنی کہ سلو ہو جاتا ہے تو صدقہ کرتا ہوں تو اللہ پاک اس کی برکت سے جو ہے نا وہ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں. 3-4 لوگوں کو میں نے اور بھی بتایا سورۃ کوثر کا، اس سے بھی ان کو فائدہ ہوا. صدقے بھی ایک دفعہ ہم نے اپنی گاڑی بیچی، وہ 350 پاؤنڈ کی بکی تھی، تو وہ اسی ٹائم جو ہے نا وہ صدقہ کر دیا. تو کچھ دنوں کے اندر ہی جو ہے نا وہ اللہ پاک نے جو ہے نا وہ 600 پاؤنڈ کی جو ہے نا وہ سیل ہو گئی تو ایک ہی دن میں. تو گاڑی جو بیچی تھی وہ 350 پاؤنڈ کی بیچی تھی، اور وہ اسی ٹائم جو ہے نا وہ صدقہ کر دیا، اور ہفتے کے اندر ہی جو ہے نا وہ 600 پاؤنڈ کی سیل ہو گئی ایک ہی دن میں، جو آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئی اور پہلی دفعہ ہی ہوئی تھی. تو یہ ساری جو ہے نا وہ صدقے کی برکت کی وجہ سے ہوا تھا. جب بھی کام جو ہے نا وہ سلو ہو جاتا ہے تو صدقہ کر دیتے ہیں، جو 2.5% کہا گیا ہے حکیم صاحب نے کم سے کم، تو اس سے جو ہے نا وہ بہت برکت ہوتی ہے مال میں. السلام علیکم. مرشد پچھلے 9 ماہ سے تسبیح خانہ آنا شروع کیا، اور تسبیح خانہ میں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے تسبیح خانہ کی برکت سے
والدہ کے ساتھ اس رمضان شریف میں عمرہ پہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی. جب میں حرم شریف میں پہنچا تو رش اس بار بہت زیادہ تھا، تو میں نے دل میں کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ حجر اسود کا بوسہ لوں. 2-3 بار کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا. آپ کے درس میں نے سنا ہوا تھا کہ یا قادر ہو یا نافع ہو، اگر 40 بار پڑھیں اور کوئی جائز حاجت ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور خواہش کا اظہار کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرتی ہے. میں نے اول آخر درود شریف پڑھ کے یا قادر ہو یا نافع 40 بار پڑھا، اور دوران طواف مجھے ایسا دھکا لگا کہ میں ایک لمحے کے اندر میں حجر اسود کے پاس تھا اور میں حجر اسود کا بوسہ لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. یہ یا قادر ہو یا نافع ہو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سعادت نصیب فرمائی. جی بس یہ اللہ قبول فرمائے.